ایک معمولی سی چوٹ لگے تو خون نکلتا ہے، تھوڑی دیر میں رک جاتا ہے اور جسم دوبارہ نیا خون بنا لیتا ہے۔ ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کا جسم خود خون نہیں بنا سکتا۔ ان کی زندگی کی ڈور ایک بوتل کے ساتھ بندھی ہے جو ہر 15 دن بعد انہیں لگانی پڑتی ہے۔ آج سے ہم ایک ایسی سیریز شروع کر رہے ہیں جو شاید آپ کے یا آپ کے کسی پیارے کے مستقبل کو بچا سکے۔ ہم بات کریں گے تھیلیسیمیا پر۔ ہمارے جسم میں ہڈیاں صرف ڈھانچہ نہیں ہیں، ان کے اندر ایک فیکٹری ہوتی ہے جسے بون میرو کہتے ہیں۔ اس کا کام ہے سرخ خلیے بنانا جو پورے جسم کو آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا میں یہ فیکٹری خراب ہو جاتی ہے، جسم یا تو خون بناتا ہی نہیں یا پھر ایسا خون بناتا ہے جو بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ نتیجہ، مریض کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے دوسروں کے خون کے عطیے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے جو چھونے سے پھیلتی ہو۔ یہ موروثی ہے، یعنی یہ ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو اس کا جین ملا ہے تو اسے شاید پتہ بھی نہ چلے، لیکن اگر یہ دونوں سے بچے میں منتقل ہو جائے تو یہ ایک جان لیوا شکل اختیار کر لیتی ہے جسے ہم تھیلیسیمیا میجر کہتے ہیں۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ شروع کے چند مہینے ٹھیک رہتا ہے، لیکن 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان اس کی رنگت پیلی پڑنے لگتی ہے۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اسے بار بار بخار ہوتا ہے اور اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ تلی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایسی علامات نظر آئیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایک سادہ سا خون کا ٹیسٹ آپ کو بتا سکتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ دوستو، تھیلیسیمیا کا علاج بہت مہنگا اور تکلیف دہ ہے، لیکن اس سے بچاؤ بہت آسان ہے۔ اس سیریز کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں، بلکہ وہ راستہ دکھانا ہے جس سے ہم اپنے ملک کو تھیلیسیمیا فری بنا سکیں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ تھیلیسیمیا مائنر کیا ہے، وہ لوگ جو بظاہر بالکل تندرست نظر آتے ہیں لیکن وہ اس بیماری کو آگے پھیلا سکتے ہیں۔